شادہ ایک خوبصورت مگر غریب لڑکی تھی۔ وہ اور کیا چاہ سکتی تھی؟ اس کا آئیڈیل اس کے مالک جیسا ہی ہو سکتا تھا، اور مالک خود اس پر مہربان تھا۔ لڑکی کی ماں خوش تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب علی بابا کو ابا جان دور کی زمینوں پر بھیجتے تو ماں خود بیٹی کو ایسے مواقع فراہم کرتی کہ ابا جان اور شادہ اکٹھے رہ سکے۔ گناہ زیادہ دنوں تک نہیں چھپا رہ سکتا، اس کا خمیازہ بھی آخر کار بھگتنا پڑتا ہے۔ شادہ ان حالات میں امید سے ہو گئی۔ دادا جان کے پاس دولت کی کمی نہ تھی، لہٰذا والد صاحب کی پرورش بہت لاڈ پیار اور ناز و نم سے ہوئی۔ جب انسان پر کوئی روک ٹوک نہ ہو اور پیسے کی فراوانی بھی ہو تو وہ منفی کاموں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ابا جان بھی آوارگی کی جانب مائل ہو گئے۔ اس کا حل دادی جان نے یہ نکالا کہ ان کی شادی اپنی بھتیجی سائرہ سے کر دی، لیکن ابا جان کو میری ماں اپنے دام عرفت کا اسیر نہ بنا سکی۔ ان کی بے اعتدالیاں شادی کے بعد بھی جاری رہیں۔ امی صبر و شکر سے اپنے سسر اور ساس کے پاس گاؤں میں رہتی تھی، جبکہ ابا جان شہر والے بنگلے میں رنگین مزاج دوستوں کی محفلوں میں خوش و خرم رہتے تھے، جہاں رقص و سرور کی محفلیں ہوتی اور دولت دونوں ہاتھوں سے لٹائی جاتی۔ والد صاحب کا جب جی چاہتا گاؤں آتے اور چند دن میری والدہ اور دادی کے پاس رہ کر پھر چلے جاتے۔ دادا جان انہیں سمجھاتے تھے مگر وہ کسی کی نہیں سنتے تھے۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور ہم دونوں بہنیں سمجھدار ہو گئیں۔ ابا جان جب بھی گھر آتے میری ماں کو یہی تانا دیتے کہ تم نے صرف بیٹیاں ہی پیدا کی ہیں، بیٹا ہوتا تو میں تمہاری قدر کرتا اور دوستوں کی محفلیں ترک کر دیتا۔ ماں ان کی یہ بات سن کر چپ ہو جاتی تھی۔ بھلا وہ اس معاملے میں کیا کر سکتی تھی؟ یہ تو قدرت کے باس میں تھا اور وہ بے بس تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ماں کی خاموش التجا سن لی اور شادی کے 15 برس بعد بیٹے سے نواز دیا۔ یہ خوشی بھی میرے باپ کو راہ راست پر نہ لا سکی، کیونکہ انہیں عیاشی کی لت پڑ چکی تھی۔ انہیں دادی جان سمجھاتی تھی لیکن وہ نصیحتوں سے اور چڑ جاتے، پھر مہینوں گھر نہیں آتے تھے۔ دادا جان نے بیٹے کے برے اعمال سے مایوس ہو کر ننے منے پوتے یعنی میرے بھائی کامران سے دل لگا لیا۔ وہ کہا کرتے تھے مرنے سے پہلے میں اپنی ساری جائیداد پوتے کے نام لکھ جاؤں گا، میری زندگی میں میرا بیٹا جس قدر چاہے عیش کر لے۔ دادا جان کچھ عرصے بعد فوت ہو گئے۔ فوت ہونے سے پہلے وہ آدھی دولت اور جائیداد اپنے پوتے کے نام کر گئے تاکہ بیٹا ساری جائیداد نہ اڑا سکے۔ خدا کا کرنا کہ دادا جان کے فوت ہونے کے بعد ابا جان کو بھی اپنی تباہی کا احساس ہو گیا اور وہ مستقل طور پر گاؤں میں رہنے لگے، کیونکہ بیوی بچے بھی اکیلے ہو گئے تھے اور زمینوں سے دور رہ کر ذمہ دار اپنی ساکھ برقرار نہیں رکھ سکتا۔ بظاہر ابا جان ٹھیک ہو گئے تھے، وہ گھر کا پہلے کی نسبت بہت خیال رکھتے تھے۔ ماں بھی خوش تھی کہ شوہر پردیسی نہیں رہا بلکہ گھر میں رہتا ہے۔ کئی مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ شوہر موجود نہ ہو تو بیوی کو بہت پریشانی ہوتی ہے۔ ان دنوں میں 20 برس کی ہو چکی تھی، کامران ابھی چھوٹا تھا کہ اچانک گاؤں میں ایک غلغلہ سا اٹھا۔ ہماری زمین پر علی محمد نامی مزارع کام کرتا تھا۔ یہ ہمارا پرانا نوخوار تھا۔ دادا جان بھی اس کی عزت کرتے تھے کیونکہ اس کے باپ نے میرے پردادا کی خدمت میں عمر گزاری تھی اور یہ لوگ نسلوں سے ہماری زمین پر محنت کا بیج بوتے آئے تھے۔ علی محمد جس کو ہم سب علی بابا کہتے تھے ہمارے گھر کے فرد کی طرح تھا۔ اس سے ہم خواتین پردہ نہیں کرتی تھی، جب کام ہوتا ہمارے گھر کے اندر آ سکتا تھا۔ علی بابا کی ایک لڑکی شاداں تھی جو میری چھوٹی بہن کی ہم عمر تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ کبھی کبھی اس وقت ہمارے گھر آتی تھی جب میری والدہ کام سے اسے بلوایا کرتی تھی۔ کام کرنے شاداں کی ماں اور پھوپھیاں مستقل ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ دادی اور اماں انہیں اپنی اولاد کی طرح سمجھتی تھی۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میرے والد صاحب سے ایسی مذموم حرکت سرزد ہو جائے گی کہ جس سے گاؤں سے خاندان کی عزت و ناموس کو بٹا لگ جائے گا۔ نہ جانے کب میرے والد صاحب شاداں کو پسند کرنے لگے۔ بس اتنا معلوم ہوا کہ علی بابا کے گھر آنے جانے لگے ہیں۔ وہ پرانا نمکھوار پہلے تو اس بات کو اپنی عزت افزائی سمجھا کہ مالک کتنا بڑا دولت مند ہو کر اس غریب کی کچی مٹی کی چار دیواری میں آ کر بیٹھتا ہے، اس کے گھر کے مسائل میں دلچسپی لیتا ہے۔ لیکن جب ابا جان نے شاداں پر نظریں مرکوز رکھیں تو سارا معاملہ سمجھ آ گیا۔ تاہم اس کی یہ مجال نہ تھی کہ وہ دادی جان یا میری امی سے آ کر شکایت کرتا، کیونکہ اس طرح ابا جان اس سے نہایت بری طرح پیش آ سکتے تھے۔ وہ اندر ہی اندر غیرت کے مارے گھٹنے لگا اور ساتھ ہی ساتھ وہ شاداں کے رشتے کے لیے تگو دو کرنے لگا تاکہ اس کو جلد سے جلد اپنے گھر کا کر دے۔ جو ہی اس نے شاداں کی شادی کرنے کا اعلان کیا، ابا جان نے اس کو سختی سے روک دیا کہ تم ہماری مرضی کے بغیر بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے، اس کی شادی ہم خود کریں گے۔ علی بابا مالک کا یہ حکم سن کر سٹ پٹا گیا۔ اس نے بیٹی کی شادی کا ارادہ ملتوی کر دیا کیونکہ مالک کا مقابلہ کرنے کی سخت اس میں نہیں تھی۔ تاہم اندر ہی اندر لاوا پکنے لگا۔
ابا جان نے بھی اس کے بعد شادہ کے ساتھ اس کے گھر والوں کی پرواہ کیے بغیر رسم و راہ بڑھانی شروع کر دی۔ وہ شادہ کے لیے قیمتی تحائف، غیر ملکی پرفیوم، خوشبودار صابن اور ریشمی کپڑے لے جانے لگے۔ یہ تحائف وہ اس طرح جبرن دیتے کہ شادہ کی ماں کو ڈر کے مارے قبول کرنا پڑتے۔ شادہ ایک خوبصورت مگر غریب لڑکی تھی۔ وہ اور کیا چاہ سکتی تھی؟ اس کا آئیڈیل اس کے مالک جیسا ہی ہو سکتا تھا، اور مالک خود اس پر مہربان تھا۔ لڑکی کی ماں خوش تھی، صرف علی بابا ان حالات سے پریشان تھا۔ شادہ اور اس کی ماں ابا جان کی عنایات سے خوش تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب علی بابا کو ابا جان دور کی زمینوں پر بھیجتے تو ماں خود بیٹی کو ایسے مواقع فراہم کرتی کہ ابا جان اور شادہ اکٹھے رہ سکے۔ گناہ زیادہ دنوں تک نہیں چھپا رہ سکتا، اس کا خمیازہ بھی آخر کار بھگتنا پڑتا ہے۔ شادہ ان حالات میں امید سے ہو گئی تو علی بابا کی عزت پر بن گئی۔ وہ غریب ضرور تھا، لیکن کیا غریب کی عزت نہیں ہوتی؟ علی بابا روتا پیٹتا ابا جان کے پاس آیا اور گڑ گڑا کر بولا، مالک اب تم شادہ سے شادی کر لو، ورنہ میں گاؤں میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ ابا جان نے جواب دیا، پاؤں کی جوتی سر پر نہیں رکھی جا سکتی، البتہ اس مسئلے کا حل نکال لوں گا۔ تم بے فکر ہو کر سو جاؤ، تمہیں واویلا کرنے کی ضرورت نہیں، ہم خود معاملے کو سنبھال لیں گے۔ علی بابا اب کس طرح چین کی نیند سو سکتا تھا؟ اس نے ابا جان سے کہا کہ شادہ سے نکاح کر لو، ورنہ میں اسے مار ڈالوں گا۔ ابا جان یہی سمجھے کہ یہ غریب ہزارہ یوں ہی ڈرا رہا ہے۔ انہوں نے پاؤں سے جوتا اتار کر علی بابا کو کھینچ مارا اور کہا، بک بک بند کر اور جو تیرے جی میں آتا ہے کر لے، لیکن اب دوبارہ یہ بکواس آ کر میرے سامنے مت دہرانا۔ دل ہی دل میں بد دعائیں دیتا اور روتا علی بابا ابا جان کی بیٹھک سے نکلا۔ گھر جا کر اس نے سامان بیل گاڑی پر لادا اور کنبے کے سب لوگوں کو حکم دیا کہ چلو یہاں سے کوچ کرو۔ مالک کا ظلم اب حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے، میں یہ نہیں سہ سکتا۔ کل میری دوسری بیٹی جوان ہوگی تب بھی یہی ہوگا، کیونکہ سانپ کی فطرت میں ڈسنا ہے تو وہ ڈسے گا ہی۔ راتوں رات علی بابا کا خاندان ہماری زمین چھوڑ کر چلا گیا۔ جب گاؤں کی حدود ختم ہونے لگیں تو علی بابا اور اس کے بیٹے نے شادہ کو نہر میں ڈال کر اس سے نجات حاصل کر لی اور آگے کسی نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ تیسرے روز شادہ کی پھولی ہوئی لاش پانی کے اوپر آ گئی تو اس رات پر سے پردہ اٹھا کر شادہ کو بدنامی کے خوف سے نہر میں ڈال دیا گیا تھا۔ ابا جان نے علی بابا کے خلاف پرچہ کٹوا کر اس کو جیل بھجوا دیا۔ وہ روتا چلاتا رہا کہ اس قتل کا اصل مجرم خود یہی ذمہ دار ہے، مگر اس کی کون سنتا؟ بھلا وہ میرے ابا جان سے کیسے ٹکر لے سکتا تھا؟ کہتے ہیں مظلوم کی آہ خالی نہیں جاتی، تو سچ ہی کہتے ہیں، کیونکہ اس واقعے کے 10 برس بعد ایک اور واقعہ پیش آیا جس نے اس بات کو ثابت کر دکھایا۔ ان دنوں میری عمر 30 برس ہو چکی تھی اور صبا 28 سال کی تھی۔ اس کے باوجود ہم دونوں بہنوں کے ابھی تک رشتے نہ ہو سکے تھے اور ہم بن بیاہی گھر بیٹھی تھی۔ ماں کو ہماری بہت فکر تھی۔ ابا جان نے بھی کوششیں کی، مگر ہم پلا خاندانوں میں میرے ابا جان کی بری شہرت کی وجہ سے ہمارے رشتے نہ ہو سکے۔ اپنے سے کم حیثیت لوگوں میں ہمیں بیانہ ابا جان نے خود گوارا نہ کیا اور ہم دونوں بہنیں آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف سفر کرنے لگی۔ ایک رات جب آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، فضا میں کچھ گھٹن سی تھی، شاید اگست کا مہینہ تھا۔ گرمی کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں اور صبا اپنے اپنے بستروں پر کروٹیں بدل رہی تھیں۔ اسی وقت ابا جان کے قدموں کی آہٹ ہوئی۔ وہ آج گھر دیر سے آئے تھے۔ وہ جب رات کے گھر آتے تھکے ہوئے ہوتے تھے، آتے ہی بستر پر لیٹتے اور سو جاتے۔ اس وقت بھی صبا نے یہی سمجھا کہ ابا جان سو چکے ہیں، باقی لوگ بھی سو رہے ہیں۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ سب سو چکے ہیں تو وہ اٹھ بیٹھی۔ میں اپنی آنکھوں پر دوپٹہ رکھے سو رہی تھی۔ میں نے اس سے کلام کرنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ پانی پینے کو اٹھی ہے یا باتھ روم کی طرف جا رہی ہے۔ ہم سب صحن میں سو رہے تھے، جبکہ ابا جان برآمدے میں لیٹے ہوئے تھے۔ صبا کو برآمدے سے گزر کر باتھ روم جانا تھا، مگر وہ ادھر نہیں گئی، بلکہ صحن عبور کر کے دبے قدموں سے بیرونی دروازے تک گئی اور دروازے کی کنڈی کھول کر گھر سے نکل گئی۔ ابا جان شاید کچی نیند میں تھے۔ انہوں نے ایک ہوئلے کو صحن پار کر کے گھر سے جاتے دیکھا تو پہلے وہ سمجھے کہ میرا بھائی باہر گیا ہے۔ کچھ دیر لیٹے اس کے واپس لوٹنے کا انتظار کرتے رہے، لیکن جب آدھا گھنٹہ گزر گیا تو وہ خود کو روک نہ سکے، بستر سے اٹھ بیٹھے۔ انہوں نے بندوق کندھے پر لٹکائی جو وہ ہمیشہ سرہانے رکھ کر سوتے تھے۔ پھر صحن میں آ کر ہم سب کو دیکھا، میرا بھائی سو رہا تھا۔ ماں اور میں بھی اپنے اپنے بستر پر موجود تھی، صرف صبا کا بستر خالی تھا۔ ٹارچ اٹھا کر وہ گھر سے باہر نکل گئے۔ وہ ٹارچ کی روشنی زمین پر ڈالتے جاتے تھے، اس طرح صبا کے پیروں کا تعاقب کرتے ہوئے گھر کے ساتھ بنی ہوئی مسجد کے عقب میں پہنچ گئے، جس کے قریب ہی کچھ دکانیں تھیں۔ گاؤں میں کچے راستے ہوتے ہیں، جو بھی ان پر سے گزرتا ہے پاؤں کے نشان مٹی پر بنتے جاتے ہیں۔
लिहाजा जाने वाले का फौरन ताक़ुब किया जा सकता है कि वो किस रास्ते से गया है। सबा के भी नक्शे कदम अब्बा जान को मस्जिद के उस तरफ बनी हुई एक दुकान पर ले गए। दुकान बंद थी। अब्बा जान ने बंद दुकान का दर खटखटाया और आवाज दी, बाहर निकलो वरना शूट कर दूंगा। बाप की आवाज सुनकर सबा थरथरा गई और उसकी चीख निकल गई। अब्बा जान का तो रो भी इतना था कि सारा गांव कांपता था। दरवाजा जब ना खुला तो बंदूक का बट मारकर दुकान की खिड़की को तोड़ डाला और खिड़की से अंदर दाखिल हो गए। टार्च की रोशनी में अब उन्हें एक की बजाय दो खौफजदा चेहरे नजर आए। एक चेहरा सबा का था और दूसरा उस नौजवान का था जिसके बाप की ये दुकान थी। अपनी बेटी के साथ एक अजनबी नौजवान को देखकर उनकी आंखों में खून उतर आया। तभी एक भी लम्हा जाया किए बगैर 2 फायर कर दिए। चशम जदन में 2 जिस्म जमीन पर गिरकर खाको खून में तड़पने लगे। फायर की आवाज घर तक सुनाई दी। आवाज सुनते ही मैं लर्ज गई। माँ को जगाया। भाई भी उठ बैठा। हम सब सबा की खाली चारपाई देखकर समझ गए कि फायर की आवाज का क्या मकसद था। अब किसी को कुछ कहने सुनने की जरूरत ना थी। जो हो चुका था हम सब पर अय्या था। चंद मिनट बाद जब अब्बा जान घर लौटे तो किसी ने उनके चेहरे की तरफ देखने की जुर्रत ना की। माँ दुपट्टे का पल्लू मुंह पर रखे चुपके चुपके रो रही थी और हम सब बेजान बुतों की मानिद साकत बैठे थे। अब्बा जान की टूटी हुई भारी आवाज मुश्किल हलक से निकली। वो मेरी माँ से कह रहे थे, तुम घर का ख्याल रखना, मैं थाने जा रहा हूँ। फिर वो मुड़कर मेरे भाई से कहने लगे, सबा की लाश एक बदबख्त के साथ दुकान के अंदर पड़ी है, तुम लाश को कंधा ना देना और ना उसका मुंह देखना। ये कहकर वो घर से निकल गए। थाने जाकर किसी नामालूम दुश्मन के खिलाफ उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई और फिर बाकी जिंदगी मुर्दों से बदतर गुजारी। किसी से कलाम करते थे, ना किसी से मिलते थे। कैदियों की तरह बस 24 घंटे अपने कमरे में बंद रहते थे। यूं ही उनकी उम्र तमाम हो गई। हमारी जिंदगी में ये अंधोनाक वाकया लिखा था जिसके वकूअ पजीर होने के बाद हमारी हवेली ने कभी खुशियों का मुंह नहीं देखा। मैं बिन ब्याही अधेड़ उम्र से बूढ़ी हो गई और भाई दिल बर्दाश्ता होकर अमेरिका जा बसा। माँ बेटी का गम दिल में दबाए सिसक सिसक कर मर गई। अब तो अब्बा जान भी इस दुनिया में नहीं रहे। मैं आज जिंदगी की आखिरी सरहद पर हूँ और सोचती हूँ कि वाकई लोग सच कहते हैं कि बुराई का अंजाम बुरा होता है। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मजीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।